الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دوستو، ابھی جو دن چل رہے ہیں ان دنوں میں ہمارے شہر حیدرآباد بالخصوص اور بالعموم پورے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ بارش کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ بارش جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی ہے۔ ایک طرف تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر صحیح موسم میں وقت پر اور صحیح مقدار کے ساتھ میں جتنی ضرورت ہو اتنی بارش اگر ہو جائے تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، اور اگر بارش زیادہ ہو جائے، طوفان اور سیلاب کی شکل اختیار کر لے، تو پھر یہ اللہ کے عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو اس عذاب کے ذریعے سے ہلاک و برباد فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بارش کی وجہ سے ہلاک ہوئی، طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی پانی کے اندر ڈبا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح فرعون کو اور اس کے لشکر کو بھی پانی کے اندر ڈبا کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو جس طرح سے بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اسی طرح جب یہ طوفان اور سیلاب کی شکل اختیار کر لے تو پھر یہ اللہ کے عذاب کی بھی شکل بن جاتی ہے۔ جب یہ اللہ کی رحمت بنے، یعنی موسم کے اندر صحیح بارش ہو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ رحمت جب نازل ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور جب یہ سیلاب اور طوفان کی شکل اختیار کر لے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے سلسلے میں جو ہدایات اور جو ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں، مختصر طور پر میں ان کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگنے کی دعا بھی فرمائی ہے، اور بارش مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی ہے، جس نماز کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے، جس کا طریقہ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے سے بھی مانگی ہے، جیسے بہت ساری دعائیں حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا کے ذریعے سے بھی آپ نے دعائیں مانگی ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں حدیث کی کتابوں کے اندر مروی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بارش نہیں ہوتی تو بارش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب بارش ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بارش ہوتی تھی اس وقت آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور اگر بارش زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے کہ ایسا اندیشہ ہو کہ اب یہ طوفان اور سیلاب کی شکل اختیار کر لے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کے اندر ایک دعا مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الأودیة ومنابت الشجر، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الأودیة ومنابت الشجر۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو جب بارش زیادہ ہونے لگے اور ایسا لگے کہ اب بارش بہت زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے نقصانات کا اندیشہ ہو، تو ایسے وقت میں اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ استغفار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، یہی دونوں زبردست ہتھیار ہے بارش کے قہر اور بارش کے نقصان سے بچنے کے لیے۔ اور اگر اس کے باوجود بارش کی وجہ سے نقصان ہو، اور جیسے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ سلم بستیاں جو ہوتی ہے، سلم بستیوں کے اندر غربا جو رہتے ہیں خیموں کے اندر رہتے ہیں،
اور جس کے کچے مکان ہوتے ہیں، کچے مکانوں کے اندر زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے اسلم بستیوں کے اندر خیمے جو ہوتے ہیں وہ بارش کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو جو مسلمان مالدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اور مال میں وسعت عطا فرمائی ہے، تو ان کو وسعت بھر ان غرباء کی مدد کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ پھر سے اپنے گھر کو قائم کر سکے اور اپنا گھر پھر سے آباد کر سکے۔ تو یہ نبوی تعلیمات بارش کے سلسلے میں ہیں، چونکہ ان دنوں بارش کا ایک سلسلہ ہے، تو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو عذاب کی شکل نہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔